مردہ ہے، وہ بول جائے تو آس پاس والے سب غائب ہیں، پھر کہاں اس سے وہ رہے گی، پھر سب غائب ہیں، سب کی سیٹی گول ہو جائے گی، بھائی بھاگو، وہ یہ کیا ہو گیا۔ مرنے پہ روتے بھی ہیں، کسی کا انتقال ہوا اب مرنے پر رو رہے ہیں، لیکن اگر وہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ جمعے کا دن ہے، جمعے کے دن کے تعلق سے چند اعمال ہیں، چند فضائل ہیں، چند واحیات باتیں بھی ہیں، اسی کے تعلق سے اس جمعے بیان عرض کرنا ہے۔ سب سے پہلی چیز یہ ہے کہ جمعے کے دن کی اللہ رب العزت کے یہاں پر بہت فضیلت ہے۔ جمعے کا دن عید کے دن سے بھی افضل ہے، جمعے کے دن ہی قیامت قائم ہوگی، اور جمعے کے دن سے انسان اور جنات ان دونوں کے علاوہ جتنی بھی مخلوقات ہیں، تمام کی تمام مخلوق جمعے کے دن سے ڈرتی ہے، کیونکہ جمعے کے دن قیامت قائم ہوگی۔ اس لیے بس ایک انسان ہی ایسا ہے جو ڈرتا نہیں ہے، باقی سب ڈرتے ہیں، انسان اور جنات کے علاوہ سب مخلوق ڈرتی ہے جمعے کے دن سے، کہیں آج قیامت قائم نہ ہوگی۔ جمعے کے دن اللہ رب العزت کی طرف سے یہ ہے کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف پڑھتا ہے، اس جمعے سے پچھلے جمعے تک وہ انسان تمام آفات سے اور جتنے بھی فتنے 8 دن کے اندر برپا ہوں گے یا اب سے پہلے جتنے بھی فتنے موجود ہیں، اللہ رب العزت کے حکم سے اس سورۃ پاک کے پڑھنے کی برکت سے انسان وہ تمام کے تمام فتنوں سے محفوظ رہے گا۔ اور سب سے بڑا فتنہ جو ہے وہ دجال کا فتنہ ہے۔ جو انسان جمعے کے دن سورہ کہف پڑھنے کی اہتمام کرے گا، وہ انسان اگلے جمعے تک اگر اس دوران یعنی اس 8 دن کے 7 دن کے دوران اگر دجال بھی نکل آیا تو انسان اس کے فتنے سے بھی محفوظ رہے گا۔ بہت برا اس کا فتنہ ہے، جہاں سے سورج ادھر سے نکلتا ہے وہ کہے گا ادھر سے نکال دوں گا، سورج ادھر سے نکال دے گا، وہ کہے گا بارش ہو جائے تو اس کے کہنے پر بارش ہوگی، اس کے کہنے پر بارش بند ہو جائے گی، اس کے کہنے پر دن نکل جائے گا، اس کے کہنے پر رات ہو جائے گی، وہ کہے گا میں خدا ہوں۔ اب جو کمزور ایمان والے ہوں گے وہ اس کو خدا مان لیں گے، لیکن جو انسان اس عمل کو کرے گا، سورہ کہف اسی لیے ہے کہ انسان ہر جمعے کے دن تھوڑی سی دیر وقت لگتا ہے، انسان جمعے کے دن سورہ کہف پڑھ لے تو 8 دن تک تمام کے تمام فتنوں سے انسان محفوظ رہے گا۔ اور میرے محترم بزرگوں، بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ بھئی جمعے کے دن جو ہے جمعرات کو کوئی عمل ہے، یہ عمل کر لو یا وہ عمل کر لو، یا جمعرات جو بھی کچھ تم پڑھ کر ثواب پہنچاتے ہو وہ اس کے مردوں کو پہنچتا ہے۔ مردوں کی روحیں جمعے کے دن گھر میں آتی ہیں، جمعرات کو مردوں کی روحیں گھر میں آتی ہیں، آ کر سلام دعا کرتی ہیں۔ اب بتاؤ اگر مردے نے آ کر سلام دعا کر لی تو کیا ہوگا؟ ہے بولنے والا اس سے کوئی؟ مردہ ہے، وہ بول جائے تو آس پاس والے سب غائب ہیں، پھر کہاں اس سے وہ رہے گی، پھر سب غائب ہیں، سب کی سیٹی گول ہو جائے گی، بھائی بھاگو، وہ یہ کیا ہو گیا۔ مرنے پہ روتے بھی ہیں، کسی کا انتقال ہوا اب مرنے پر رو رہے ہیں، لیکن اگر وہ اٹھ کے بیٹھ جائے۔ تو میرے محترم بزرگوں، یہ سب واحیات باتیں ہیں، ایسا کچھ نہیں ہے کہ مردوں کی روحیں گھر کے اندر آتی ہیں اور وہ اپنے گھر والوں کو دیکھتی ہیں اور یہ دیکھتی ہیں کہ انہوں نے ہمارے لیے ثواب پڑھ کر پہنچایا نہیں پہنچایا۔ یہ تمام کی تمام واحیات باتیں ہیں۔ جمعے کے دن انسان کو چاہیے کہ انسان اچھی طرح غسل کرے، اور سرما تو رات کو لگانا چاہیے۔ جمعے کے دن انسان اچھی طرح غسل کرے، جو اس کے پاس کپڑے موجود ہیں ان میں سب سے اچھے اس کے پاس جو کپڑے ہیں ان کپڑوں کو پہن کر جمعے کی نماز پڑھنا آنا چاہیے۔ خوشبو لگائے، اچھے کپڑے پہنے، نہا دھو کر سویرا سویرا مسجد کے اندر آئے۔ انسان اپنے گھر سے غسل کیا، جمعے کی نماز کے لیے انسان نے غسل کیا، اب اسی غسل سے انسان جمعے کی نماز پڑھ لے، اس کو دوبارہ سے وضو کرنے کی ضرورت نہیں، کیونکہ جو اعضاء وضو کے اندر دھلتے ہیں وہ تمام کے تمام اس کے غسل کے اندر دھل چکے ہیں۔ جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے، اس نے غسل کیا، اب جن چیزوں سے وضو ٹوٹتا ہے اس میں سے کوئی بھی اس کے ساتھ پیش نہیں آیا، کوئی بھی عذر ان میں سے اس کے ساتھ پیش نہیں آیا، اس کا غسل باقی ہے، اس کا وضو بھی باقی ہے، چاہے اس نے اس غسل کرنے کے اندر وضو کی نیت کی ہو یا نہ کی،
تب بھی اس کا وضو بھی ہے، غسل بھی ہے، اسی غسل سے آ کر یہ اپنی جمعے کی نماز پڑھے، دوبارہ سے اس کو غسل کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ جو انسان جمعے کے دن سویرا سویرا آتا ہے، حدیث شریف کے اندر آتا ہے کہ جو انسان سب سے پہلے مسجد کے اندر آتا ہے اس کو اونٹ ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد والا آتا ہے اس کو گائے ذبح کرنے کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد والے کو بکری کا ثواب ملتا ہے، اس کے بعد والے کو ایسی طرح سب سے آخر والے کو انڈا صدقہ کرنے کا ثواب ملتا ہے۔ تو جو انسان جتنی سویرا انسان مسجد کے اندر آتا ہے وہ اللہ رب العزت کے یہاں پر اس کا اتنی زیادہ مقام ہے، جو انسان جتنی زیادہ دیر سے آتا ہے وہ انسان اتنی ہی پیچھے رہتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں پر، اور اتنی ثواب کے اس اندر اس کی کمی ہوتی ہے۔ جو انسان لوگ کہتے ہیں بھائی خطبہ جو ہوتا ہے جمعے کی نماز سے پہلے خطبہ ہوتا ہے، خطبہ سننا واجب ہے، انسان اس خطبے کو سنے۔ اگر کسی انسان نے خطبہ نہیں سنا، دیر سے آیا ہے، خطبہ اس کا چھوٹ گیا، نماز میں شریک ہو گیا، تو اس کی نماز تو ہو جائے گی، لیکن وہ اس نے واجب چھوڑا ہے، اس کے واجب چھوڑنے کی وجہ سے ثواب سے محروم ہے۔ یہ انسان اس ثواب سے محروم رہ گیا۔ دو آدمی ہیں، ایک سویرا آیا ہے، اس نے خطبہ بھی سنا ہے اور نماز بھی پڑھی ہے، ایک انسان نے خطبہ نہیں سنا، دیر سے آیا ہے، صرف نماز پڑھی ہے، ان دونوں کے ثواب میں بہت فرق ہے۔ جو پہلے آیا یہ افضل ہے، اس کو ثواب زیادہ ملے گا، اس کو ثواب کم، اس کے ذمے سے نماز ادا ہو گئی بس۔ جو جمعے کی نماز چھوڑنے کا جس کو گناہ ملتا، اس کو گناہ نہیں ملنے کا، لیکن خطبہ چھوڑا ہے، اس کی نماز تو ادا ہو گئی لیکن اس کے ثواب کے اندر کمی آ گئی۔ اس لیے انسان کو چاہیے کہ اس جمعے کے 8 دن میں ایک مرتبہ موقع آتا ہے، افضل دن ہے، انسان جلدی جلدی اٹھے اور نہا دھو کر تیاری کر کے جمعے کی نماز کے لیے سویرا آئے۔ بہتر یہ ہے کہ اتنی دیر پہلے مسجد کے اندر آ جائیں کہ ہم صلاۃ التسبیح کی نماز بھی ادا کر لیں۔ اس کی نماز کی بہت زیادہ فضیلت ہے، خیر اس کی کسی موقع پر انشاءاللہ بات آئے گی۔ اور دوسری چیز محترم بزرگوں نے عرض کرنی ہے کہ بہت سے لوگ کہتے ہیں کہ جو انسان جمعے کے دن مرا ہے تو اس سے اب جو ہے حساب کتاب نہیں ہوگا۔ ایسا نہیں ہے، جمعے کے دن مرا ہے اور دن مرنے سے جمعے کے دن مرنا افضل ہے۔ کسی کا انسان کا ہفتے میں انتقال ہوا، اتوار میں ہوا، پیر میں ہوا، ایک کا جمعے میں ہوا، تو جس کا انتقال جمعے کے دن ہوا ہے وہ افضل ہے۔ بس اتنا ہے، یہ نہیں کہ انسان جمعے کے دن مرا ہے تو اس سب کو حساب کتاب نہیں ہوگا، ایسا نہیں ہے۔ زندگی بھر شراب پیتا رہا، زنا کرتا رہا، چوریاں کرتا رہا، لوگوں کا مال دباتا رہا، لوگوں کی زمینیں دباتا رہا، اب جمعے کے دن مر گیا، اب یہ تھوڑی نہ کہ بھائی سب معاف ہو گیا، ایسا کچھ نہیں ہے۔ نبی آئے ہیں، انہوں نے حقوق بتائے ہیں، مسلمان کا حقوق یہ ہے، کسی کی زمین دبانے پر اللہ کی طرف سے یہ سزا ہے، شراب پینے پر یہ سزا ہے، چوری کرنے پر یہ سزا ہے، رشوت لینے پر یہ سزا ہے، سود کھانے پر یہ سزا ہے۔ اگر ایسا نہیں ہوتا تو پھر تو بس نبی آتے اور تمام اپنی پوری امت کو اکٹھا کرتے اور کہہ دیتے بھائی سب کے سب جو ہے جمعے کے دن مرنے کی کوشش کریں، بس مسئلہ ختم۔ ایسا اس لیے میرے محترم ایسا نہیں ہے، عمل چلتا ہے اللہ رب العزت کے یہاں پر۔ عمل انسان کے مرنے کے بعد حساب کتاب ہوگا نہیں ہوگا، کہاں جائے گا کہاں نہیں جائے گا، یہ عمل ڈیپینڈ کرے گا۔ جیسا اس کا عمل ہوگا ویسے اس کے ساتھ معاملہ ہوگا، اور جیسا اس کا عمل برا ہوگا تو اس کا برا والا معاملہ ہوگا۔ ورنہ ایسا نہیں ہے کہ بھائی جمعے کے دن انسان مر گیا، اب جو ہے اس کو جنتی ہم لکھ دیا، بھائی وہ تو بہت نیک آدمی تھا، جمعے کے دن مرا تھا بھائی صاحب، بس تو جنتی ہے، ایسا نہیں ہے۔ اس کی زندگی کا عمل کیا ہے، اس کی زندگی کا عمل دیکھا جائے گا۔ اگر عمل اچھا ہے، چاہے ہفتے کے دن مرے، اتوار کے دن مرے، پیر کے دن مرے، کسی بھی دن انتقال ہو، وہ انسان عمل اچھا ہے جنت میں جائے گا سیدھا۔ اور اگر برا عمل ہے، لوگوں کا حق مار کر گیا ہے، زمینیں دبا کر گیا ہے، گالیاں دے کر، لڑائی جھگڑے کر کر، رشتہ داریاں توڑ کر، اپنے ماں باپ کو ستا کر انسان گیا ہے، رمضان مبارک کی شب قدر میں 27 کی رات میں بھی انتقال ہوگا تو بھی پھٹے بجیں گے۔ اتنا ہو جائے گا کہ ابھی رمضان چل رہے ہیں، تھوڑا سا روک دو، بس یہ چاند دکھا، عید کی نماز ہوئی، اس کی پڑھائی ہونی شروع۔ ایسا نہیں ہے، ماں باپ کا حقوق جو ہے ماں باپ کو ستا کر گیا ہے۔ مولانا شفیع تھانوی نے واقعی لکھا ہے، ایک شخص تھا، شراب پیتا تھا، شراب کا عادی تھا، شراب پی کر اپنے گھر پر آتا تھا، اس کی ماں کہتی تھی بیٹا شراب نہ پیا کر، وہ کہتا تھا کہ ماں کیا تو گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے، یہ کہتا تھا۔ اس کا انتقال ہوا، قبر کے اندر دفن کر دیا۔ عصر کی نماز کے بعد اس کی قبر کھلتی تھی
اور وہ باہر نکلتا تھا، اس کا چہرہ گدھے کے چہرے کا تھا اور وہ گدھے کی طرح بولتا تھا۔ بعد میں پوچھا اس کی والدہ سے کہ کیا مسئلہ ہے، اس کا عمل کیا تھا، ایسا اس کے ساتھ کیوں ہے؟ تو فرمایا کہ شراب کا عادی تھا، شراب پیتا تھا، میں اس کو منع کرتی تھی تو یہ مجھے یہ کہتا تھا کیا گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، کیا گدھے کی طرح بولتی رہتی ہے۔ اللہ نے اس کو وہ نمونہ دکھا دیا۔ والدین کی شراب پینا تو اتنا برا نہیں تھا، اس کا کتنا برا اس کا اپنی ماں کو یہ الفاظ کہنا تھا۔ شرابی تو اور بھی مرتے ہیں، اللہ ان کے ساتھ کیا معاملہ کرے گا اللہ جانے، لیکن یہ اس کی اپنی ماں کو وہ کہتا تھا نا کہ کیا تو گدھے کی طرح چلاتی رہتی ہے، اللہ نے اس کو وہ سزا دی ہے۔ ایسی میرے محترم بزرگوں، والدین کی تو سزا تو اللہ دنیا میں دیتا ہی دیتا ہے۔ ایسا تو ہو ہی نہیں سکتا کہ انسان ماں باپ کو سزا کر جائے اور دنیا میں نہ بھگتے۔ آخرت کو تو معاملہ الگ ہے، وہاں تو بھگتنا ہی ہے، دنیا میں بھی بھگتتا ہے۔ کوئی انسان اپنے ماں باپ کا فرما بردار ہے، اس نے اپنے ماں باپ کی خدمت کی ہے، اللہ اسے ایک نہ ایک اولاد ایسی ضرور دیتا ہے کہ اس کی خدمت کرے گی۔ 4 بیٹے ہیں، 3 بیٹے ہیں، کوئی ایسا نہیں ہے، سارے فرما بردار نہیں بنے، لیکن اللہ اسے ایک اولاد ضرور ایسی دے گا جو اس کی اپنے ماں باپ کی خدمت کرے، کیونکہ یہ خدمت کر کے گیا ہے۔ ایسا تو نہیں ہو سکتا کہ وہ انسان خدمت کری ہے ماں باپ کی، سارے فرما بردار ہو جائیں گے، بہت مشکل ہے۔ لیکن میرے محترم بزرگ ایسا ضرور ہے کہ اللہ اسے ایک اولاد ضرور دیتا ہے ایسی جو اس کی خدمت کرتی ہے۔ اس لیے میرے محترم بزرگ اپنی زندگی کے بارے میں ذرا سا غور کریں، اور یہ جیسے کہتے ہیں نا کہ بھائی وہ ہر ایک چیز کے لیے بس مطلب کوئی بھی چیز کو ہر جگہ ڈیپینڈ نہیں کریں گے، ہر مسئلے کو ایک ہی چیز پر نہیں کریں گے۔ جیسے مثال کے طور پر کلونجی ہے، کلونجی کے اندر شفا ہے۔ اب یہ تھوڑی نہ ہے کہ بھائی سب اپنے گھر کے اندر کلونجی لا کر رکھ لو۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ بھائی شہد کے اندر شفا ہے۔ اب یہ آدمی کیا کر رہا ہے، شہد پلاؤ شہد پلاؤ، شوگر کا مریض ہے، شہد پلا دیا اس کو بوتل بھر کے، اب اس کا انتقال ہو گیا، شوگر ہائی ہو گئی، مر گیا۔ اب وہ آ کر کہنے لگے اس سے تو نے کیا کیا، تو شوگر کا مریض تھا تو نے شہد پلا دیا اتنا سارا، شہد وہ بھی اتنا سارا۔ اب کہتا ہے کہ اللہ نے قرآن شریف کے اندر کہا ہے کہ شہد کے اندر شفا ہے، تم قرآن کے آ کے انکار کر رہے ہو۔ بھائی شفا ہے کہاں پر ہے، کیسے ہے، کتنا ہے، کتنی مقدار پر ہے، ہر جگہ تھوڑی چلے گا شہد شہد شہد، ہر چیز کے حساب ہے۔ جیسے بولتے ہیں نا حکیم صاحب تھے، وہ جو بھی وقت کوئی آتا تھا ان کے پاس دوائی لینے، ہر ایک کو کیڑے کی دوا دیتے تھے، جو بھی آیا کیڑے، کسی کو نزلہ ہوا کیڑے کی دوائی، بخار ہوا کیڑے کی دوائی۔ ایک شخص ایک آدمی پیڑ پہ چڑھا اور وہاں سے گر گیا، پیر ٹوٹ گیا اس کا، کیڑے کی دوائی۔ اب لوگ کہنے لگے حکیم صاحب یہ تو کچھ سمجھ میں ہی نہیں آ رہا، میں پیڑ پہ چڑھا گر گیا پیر ٹوٹ گیا، تم کیڑے کی دوائی دے رہے۔ وہ کہنے لگے کیڑے کی دوائی اس لیے دی ہے، اب ایک کیڑا تھا تبھی تو پیڑ پہ چڑھا ہے، کیڑا تھا اسی لیے چڑھا تھا پیڑ پہ، اس لیے دوائی دی ہے تاکہ آئندہ۔ تو میرے محترم ہر جگہ نہیں چلتا۔ اور دوسری چیز میں یاد کر دوں، ایک فلم آئی ہے نا ابھی پشپا، اب دیکھا اسٹیٹس، لوگوں کے اسٹیٹس میں نے چیک کیے، اس پہ لگا رکھا ہال کے اندر پکچر دیکھنے گئے، اس کی اسکرین کی ویڈیو بنائی اور اس کو کیا کر دیا اپنے اسٹیٹس پہ لگا دیا۔ کوئی اس ہیرو کے برابر ہال کے اندر اس کا فوٹو لگا ہوا ہے ہیرو کا، اس کے پاس میں کھڑا ہوا فوٹو کھنچوایا، اس کو اسٹیٹس پہ ڈال دیا۔ اللہ ہم سب کی حفاظت فرما دے۔ پکچر دیکھنا اس کا اتنا برا نہیں تھا، ان نے فلم دیکھنے گیا، ایک تو ان نے یہ گناہ کیا اور اس نے اپنے گناہ کو لوگوں کو بتا دیا کہ میں یہ گناہ کر کے آیا ہوں، دیکھو۔ اکیلا چپ چاپ گناہ کیا تھا، اتنا چپ چاپ توبہ کر لیتا، گناہ چپ چاپ کیا ہے، چپ چاپ توبہ کر لو معاف ہو گیا، گناہ کھلم کھلا کیا ہے، توبہ بھی کھلم کھلا کرنی پڑے گی، اور خوش ہو رہا ہے، خوشی سے لگا رہا ہے، اس کی برابر میں کھڑا ہو کر فوٹو کھنچوا کے اسٹیٹس پہ لگا رہا ہے، اور سب کو، یعنی اب ان نے اپنے گناہ پر لوگوں کو گواہ بنا دیا۔ جتنے بھی لوگوں نے اس کا اسٹیٹس دیکھا ہے سب کے سب اس کے گناہ پر گواہ بن چکے کہ مرنے کے بعد گواہی دیں گے کہ اس نے یہ گناہ کیا تھا، سب کے سب گواہی دیں گے اس کے لیے۔ اور اس کے اسٹیٹس کسی نے دیکھا اور وہ اس کو بھی شوق لگا میں بھی دیکھوں گا پکچر، اب وہ بھی دیکھنے گیا، اس کو تو گناہ ملے گا ہی اپنا، لیکن جو اس کا اسٹیٹس دیکھ کر فلم دیکھنے گیا ہے اس کو اس کا برابر گناہ ملے گا۔ فری میں اپنے گھر پر لیٹا ہے، گناہ کما رہا ہے فری میں۔ ایک ہوتا ہے صدقہ جاریہ
ارے ہوتا ہے گناہ جاریہ، ان نے گناہ جاریہ دیا ہے، گناہ شروع کر دیا، اب لوگ گناہ کرتے رہیں گے، اب اس کے کھاتے کے اندر اعمال نامے کے اندر لیتا رہے گا۔ توبہ اس نے پکچر دیکھی تھی، دیکھو فلم دیکھی، ان نے توبہ کر لی، وہ تو گناہ اس سے معاف ہو گیا، لیکن اب جو اس نے جو لوگ اس کا اسٹیٹس دیکھتے ہیں اور دیکھ کے جو پکچر دیکھنے جا رہے ہیں نا، سب کا گناہ اس کے کھاتے کے اندر آ رہا ہے، توبہ کرنے سے کوئی کام نہیں ہونے کا۔ بھائی توبہ کیسے انسان نے خود نے گناہ کیا، وہ توبہ تو کر سکتا ہے، لیکن جو اس کی وجہ سے گناہ کر رہے ہیں ان سے توبہ کیسے کرے گا؟ اس لیے میرے محترم بزرگوں، کبھی ہمیشہ کوشش کرنی چاہیے کہ انسان اپنے گناہ سے بچے، اللہ سے معافی مانگے، اگر گناہ ہو جائے تو اس کو چھپانے کی کوشش کرے، یہ نہیں کہ اپنے لوگوں کو سامنے اس کو گناہ کو ظاہر کرے۔ اللہ رب العزت ہم سب کی حفاظت فرمائے، ہم سب کو عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔